بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی جن کا نام ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مدینہ میں ان کا ایک سرسبز و شاداب اور حسین جمیل باغ تھا، جبکہ مدینہ میں کسی کا بھی اتنا خوبصورت باغ نہیں تھا۔ تمام مدینہ میں ان کے باغ کے بارے میں لوگ ایک دوسرے سے گفتگو اور تعریف کیا کرتے تھے۔ اس باغ میں ایک صاف شفاف چشمہ بھی تھا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لاتے، اس چشمے کا پانی نوش فرماتے اور اس سے وضو کیا کرتے۔ اس کے علاوہ اس باغ کی آمدنی بھی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت اچھی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ سنتے ہی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے اموال میں سے محبوب ترین مال یہی باغ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ اس باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تاکہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، مبارک ہو، یہ مال تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا، اے ابو طلحہ، میں تمہارے لیے اس میں سے بہتری دیکھ رہا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنی قریبی ضرورت مند اور محتاج رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ تو توجہ فرمائیے کہ آج کے دور میں ہم لبیک لبیک اور لبیک یا رسول اللہ قسم قسم کی نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو ہم اپنے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کا طرز عمل ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنا سارا مال ضرورت مند اور محتاج رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔